سوچئے ذرا، اگر تاریخ کے سارے صفحات ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں اور انسانیت سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف کس نے نکالا، تو جواب ایک ہی نام پر آ کر ٹھہر جائے گا: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہستی جن کی زندگی محض پروفٹ لائف نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ فریم ورک ہے، ایک ایسا بلو پرنٹ جو فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ مکہ کی سنگلاخ زمین پر جنم لینے والا یہ نوری یتیمی کے سانے میں پروان چڑھتا ہے۔ باپ چلی ہی دنیا سے رخصت، ماں بھی بچپن میں جدا، دادا اور چچا کی آغوشیں بدلتی رہیں، مگر یہی محرومیاں دراصل ڈیوائن ٹریننگ تھی، کیونکہ اللہ کو ایک ایسا رسول تیار کرنا تھا جو ساری انسانیت کے درد کو محسوس کر سکے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی امانت، صداقت اور انٹیگریٹی کی ایسی مثال قائم ہوتی ہے کہ دشمن بھی مال رکھواتے ہیں، اور لقب ملتا ہے الصادق الامین۔ یہ کوئی کیجول ٹائٹل نہیں بلکہ کریکٹر ایکسیلنس کا اعلان تھا۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جو ہسٹری کا موسٹ ڈرامیٹک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ غار حرا کی تنہائی، تفکر، کنٹمپلیشن، اور پھر اچانک وحی کا نزول۔ اقرا کی صدا صرف پڑھنے کا حکم نہیں تھی بلکہ ایک انٹلیکچول ریولیوشن کا آغاز تھا۔ ایک ایسی امت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جس کی پہچان علم، شعور اور حکمت ہونی تھی۔ لیکن یہ راستہ پھولوں کا نہیں تھا۔ مکہ کی گلیوں میں ریڈیکل بائیکاٹ، پرسیکشن، شعب ابی طالب کی بھوک، پتھروں سے زخمی جسم مگر زبان پر شکوہ نہیں۔ طائف میں جب خون قدموں سے بہنے لگا اور فرشتے پہاڑ الٹ دینے کو تیار تھے، تو بددعا کے بجائے یہ کہنا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ وہ مرسی ہے جو صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کا وصف ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اگر صرف سپر نیچرل ایونٹس سمجھا جائے تو ہم اصل پیغام کھو بیٹھتے ہیں۔ چاند کا فلٹ ہونا، کھنکریوں کا تسبیح پڑھنا، قلیل پانی کا پورے لشکر کے لیے کافی ہو جانا، یہ سب سائنس تھے، مگر سب سے انڈیورنگ میریکل قرآن ہے۔ ایک ایسی ریویلیشن جس نے عرب کے فصحاء کو خاموش، فلسفیوں کو حیران اور دشمنوں کو لاجواب کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر ایک فریکچرڈ سوسائٹی کو ایک یونیفائڈ امہ میں بدل دینا، مواخات، میثاق مدینہ، عدل پر مبنی نظام، یہ سب پروفیٹک لیڈرشپ کے بریلینٹ ماڈلز ہیں۔ فتح مکہ کا دن تاریخ کا موسٹ ایموشنل کلائمیکس تھا۔ وہ شہر جس نے نکالا، ستایا، لڑائیاں لڑی، آج مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھا۔ ایبسلیوٹ اتھارٹی، کمپلیٹ کنٹرول، مگر ریونج نہیں بلکہ فارگیونیس۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہ لمحہ تھا
جب انسانیت نے سیکھا کہ اصل فتح دشمن کو کچلنے میں نہیں بلکہ دل جیتنے میں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب یہ عظیم ہستی دنیا سے پردہ فرما گئی، نہ سونے کے محلات چھوڑے نہ تخت و تاج، بلکہ ایک ایسا میسج چھوڑا جو آج بھی زندہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کلائمیکس ہے کہ اگر ہم واقعی اس سیرت کو فالو کر لیں تو ہمیں معجزات تاریخ میں نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے، ہماری اخلاقی، روحانی اور اجتماعی زندگی خود ایک لیونگ میریکل بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفات ہیں، جتنی سنتے ہیں، ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ان کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں اچھی لگی ہوں، دل کو اتری ہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔